ہم دو ہمارے دو ٹو چائلڈ پالیسی آسام اور اتر پردیش میں پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے ٹو چائلڈ پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ کیا یہ پالیسی واقعی کامیاب ہوگی یا بہت بڑی فیلئر کی داستان ہوگی؟ اور کیا سچ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے؟ تو جانیں گے ملی ڈائجسٹ کی پیشکش خاص نظر میں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حال ہی میں آسام اور اتر پردیش کی حکومت نے ٹو چائلڈ پالیسی کو بنانے کی اجازت دی ہے، جس کے تحت 2 سے زائد بچے پیدا کرنے والوں کو ووٹنگ رائٹس اور دیگر سرکاری سہولیاتیں حاصل نہیں ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹو چائلڈ پالیسی بہت بڑا فیلئر ہوگا، کیونکہ چائنا نے 1975 میں 1 چائلڈ پالیسی لاگو کیا تھا۔ جب ایک بچہ پیدا کرنے کو کہا گیا تو زیادہ تر لوگ میل بچے کو پریفر دینے لگے، جس کی وجہ سے خواتین فرٹیلیٹی ریٹ حد درجے گراوٹ آئی۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے مقابل میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ جب خواتین کی تعداد میں کمی ہونے لگی تو مردوں کو شادی کرنے کے لیے جلدی سے کوئی لڑکی نہیں ملتی تھی، تو چائنا میں دوسرے ملکوں سے خواتین کو لایا کرتے تھے، اور نوجوان خاص کر ورکنگ افراد کی تعداد بری طرح گھٹ رہی تھی۔ اس کے بعد چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی 2015 میں ختم کر دیا، لیکن بھارت میں چین سے سبق لینے کے بجائے 2 چائلڈ پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پاپولیشن کنٹرول قانون کے بغیر ہی بھارت میں خواتین کی فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہی ہے۔ 1994 میں فرٹیلیٹی ریٹ کی شرح 3.4 تھی، جو 2015 میں گھٹ کر 2.2 ہو گئی۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ملک کی 19 ریاستوں کے خاندان میں اوسطاً 2 یا اس سے کم بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ ایسے بے تکے قانون بنانے سے قبل ملک کی 65% سے زائد نوجوان اور ورکنگ آبادی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ اگر ایسا قانون وجود میں آیا تو بھارت ہندو راشٹر تو نہیں، البتہ بوڑھوں کا مسکن بن جائے گا۔ 1975 میں ایمرجنسی میں سنجے گاندھی نے آبادی کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں عوام کی نسبندی بندی کی گئی اور کئی لوگوں کی جان بھی چلے گئی، لیکن اس سے پاپولیشن کنٹرول پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اب پاپولیشن کا بڑھتا صحرا مسلمانوں کے سر سجایا جاتا ہے۔ بی جے پی اور RSS کے لیڈرز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھو، یہ 10-15 بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی آبادی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، ہندو کم ہوتے جا رہے ہیں، ہندو خطرے میں ہیں، ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زیادہ بچے پیدا کریں۔ یہ فرقہ واریت بیان سننے کو ملتے ہیں۔ حال ہی میں سابق چیف الیکشن کمشنر SY قریشی کی کتاب دا پاپولیشن متھ اسلام، فیملی پلاننگ اینڈ پالیٹکس ان انڈیا منظر عام پر آئی ہے، جو بھگوا سیاست کا بھرپور جواب دیتی ہے۔ قریشی نے اس کتاب میں فیکٹ اور ڈاٹا تاریخ کی روشنی میں بتایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت میں مسلمان آبادی غیر مسلم سے آگے نکل جائے گی، وہ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ مسلم آبادی میں صرف 4% اضافہ ہوا ہے۔ 1951 میں ہندو مسلمانوں سے 30 کروڑ زیادہ تھے، لیکن آج 80 کروڑ زائد ہیں۔ اگر مسلمان فیملی پلاننگ نہ بھی کریں تو بھی انہیں ہندوؤں کی آبادی تک پہنچنے میں 600 سال لگ جائیں گے، مگر بھگوا سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ اور پروپیگنڈے پر قائم ہے، اور اس جھوٹ کو دیش پریم کی چاشنی سے ایسا بنایا جاتا ہے کہ سچائی بھی دم توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ بکاؤ میڈیا اس کو کتنا واویلا مچا کر دکھاتا ہے۔ مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہے ملی ڈائجسٹ۔ شکریہ۔